آپ کے سامنے روزانہ کچھ نہ کچھ فقہی مسائل آ رہے تھے۔ آج آج کچھ 3-4 مسائل آپ لوگوں کو سمجھا دوں۔ ایک مسئلہ عام طور پر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جیسے عام طور پر پہلے نمازیں ہوتی تھی مسجدوں کے اندر، گھروں میں، تو صفوں کی جو ترتیب ہوتی تھی وہ تو ہمارے سامنے ہے، اور صفوں کے اتصال کی جتنی اہمیت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من وصل صفا وصلہ اللہ، کہ جو انسان صف کو ملاتا ہے اللہ اسے اپنے سے ملاتے ہیں۔ مسجدوں میں ہم مل مل کر کھڑے رہتے تھے اور یہی اصل سنت ہے، لیکن آج کے جو موجودہ حالات ہے، موجودہ حالات کی وجہ سے کچھ ایک انسان کو دوسرے انسان سے فاصلے پر رہنے کی تاکید کی گئی ہے، اور قانونی اعتبار سے بھی بعض جگہوں کو پر اس کو لازم کیا گیا ہے۔ اس لیے حکومت کے قانون کی رعایت رکھتے ہوئے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم صفیں بنائیں تو صفوں کے درمیان ڈسٹینس رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے، تھوڑا سا فاصلے سے لوگ کھڑے رہے۔ تو اس سلسلے میں یہ سمجھ لیجئے کہ صفوں کے اتصال کا جو حکم ہے یہ وجوب کے درجے کا نہیں ہے کہ صف میں لوگ مل مل کر اس طریقے سے کھڑے رہے، تو یہ حکم وجوب کا نہیں ہے۔ اگر وجوب کا ہوتا تو ترک واجب لازم آتا، لیکن یہ کوئی وجوب کا حکم نہیں ہے، اور فقہ کے اندر اس کی نظیریں بھی ملتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ان حالات میں کچھ فاصلے سے مقتدی لوگ کھڑے رہے تو بھی نماز درست ہو جائے گی، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ جیسے فتاوی قاضی خان کے اندر ایک جزیہ آتا ہے کہ کچھ لوگ صحرا اور جنگل میں نماز پڑھ رہے ہیں اور امام نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ جو مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس طریقے سے کہ ان مقتدیوں کے بیچ میں حوض ہے، کچھ پانی، حوض کے اس طرف کچھ مقتدی ہے، حوض کے اس طرف کچھ مقتدی ہے، تو اس فاصلے کے باوجود بھی سارے مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی مجبوری اور عذر کی وجہ سے صفوں میں اگر اتصال باقی نہ رہے، تھوڑا فاصلہ بھی رہے، تو بھی نماز درست ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آج کل جو ہے نا ہم گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ہر سال ہم مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے، تو کیا اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ حرمین کی لائیو نماز آتی ہے اس کی اقتداء ہم کر لیں، یا ہماری مسجد کے اندر جو مائک ہے اس مائک سے نماز ہو اور ہم گھروں کے اندر اس نماز کی اقتداء کریں، یا ایپ ہوتا ہے، آج کل ایک ایپ نکلا ہے زوم ایپ کے نام سے، اس کے اوپر ہم نماز پڑھ لیں، کوئی کسی جگہ نماز پڑھا رہا ہے اس کی اقتداء کے اندر ہم نماز پڑھ لیں، تو کیا نماز درست ہو جائے گی یا نہیں؟ تو مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اس طریقے سے نماز درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ اقتداء کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ امام اور مقتدی دونوں ایک ہی جگہ میں ہوں، اور اس صورت میں دونوں کی جگہیں الگ الگ ہو جاتی ہے، امام کی جگہ الگ ہے، مقتدی کی جگہ الگ ہے، امام مسجد میں ہے یا کسی شہر میں ہے، اور جو مقتدی حضرات ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ اور دوسری شرط یہ بھی ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان کوئی ایسی چیز حائل نہ ہو کہ جو اقتداء کے لیے رکاوٹ بنے۔ اب امام کہاں پر ہے، مقتدی کہاں پر ہے، امام اور مقتدیوں کے درمیان بڑے بڑے راستے ہیں، بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، یہ حائل ہے، تو ان کے حائل ہونے کی وجہ سے نماز درست نہیں ہوگی۔ تیسرا مسئلہ یہ دھیان میں رکھیے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پہلے تو ہم مسجدوں کے اندر امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے، وہ لوگ حافظ ہوتے تھے، ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جاتی تھی۔ اب گھروں کے اندر ہے تو جن گھروں میں حافظ ہے تو ان کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کا قرآن تو پورا ہو رہا ہے، لیکن جن گھروں میں حافظ نہیں ہے تو وہ قرآن کریم کو تراویح کے اندر کس طریقے سے پورا کریں؟ اس لیے ہم موبائل میں دیکھ کر یا اسی طریقے سے قرآن میں دیکھ کر تراویح پڑھا سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، یہ مسئلہ بھی لوگ پوچھتے ہیں۔ تو یہ بات دھیان میں رکھیں کہ تراویح کے اندر پورے رمضان میں قرآن کریم کو ختم کرنا یہ سنت ہے، سنت۔ دوسری بات یہ دھیان میں رکھے کہ نماز کے دوران قرآن کریم میں سے دیکھ کر نماز پڑھنا یا پڑھانا یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، کچھ شرائط کے ساتھ میں۔ احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک اگر قرآن کریم میں سے دیکھ کر نماز پڑھی جائے گی یا پڑھائی جائے گی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ احناف کے نزدیک درست کیوں نہیں ہے؟ درست اس وجہ سے نہیں ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ احناف کے نزدیک آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ نماز کے درمیان اگر عمل کثیر ہو جائے تو عمل کثیر کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے،
اور اگر عمل قلیل ہے تو نماز درست ہو جاتی ہے۔ اب قرآن کریم کو اٹھا کے نماز پڑھنا یا پڑھانا اور پھر اس کے بعد رکھنا، یہ ایک اچھا خاصا عمل کثیر ہو جاتا ہے، اور عمل کثیر سے ویسے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جو آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے باہر سے علم حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ نماز کے باہر سے انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے باہر کوئی چیز ہے، اسے نماز کے درمیان اس نے پڑھ لیا تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ خارج نماز سے علم حاصل کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، انسان نماز کے باہر قرآن رکھا ہوا ہے اور اسی کے اندر سے دیکھ دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ خارج صلاۃ سے علم حاصل کرنا ہوگا، اس لیے اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ مسئلہ ہے کہ ایک انسان نماز کے باہر ہے اور اس نے لقمہ دیا اور نماز پڑھنے والے نے اس کا لقمہ لے لیا، تو نماز پڑھنے والے کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نماز کے باہر سے اس نے علم حاصل کیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے قبائل ایسے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے، اور ان کو اس وقت ضرورت تھی کہ وہ قرآن کریم میں سے دیکھ کر نماز پڑھے، اس لیے کہ زیادہ قرآن یاد نہیں تھا۔ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نماز میں سے قرآن میں سے دیکھ کر نماز پڑھنے یا پڑھانے کی اجازت نہیں دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی موقف زیادہ صحیح ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ضرورت ہے اور ضرورت کے وقت میں دوسرے کے مذہب پر عمل کرنا درست ہوتا ہے، تو دارالعلوم دیوبند نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ بھئی دوسرے کے مسلک پر عمل کرنا جائز اس وقت ہوتا ہے جبکہ ضرورت ہو، اور یہاں ضرورت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ تراویح میں اگر آپ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں تو علم طرح سے آخر تک بھی پڑھ کر آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ تو جب اس کا بدل موجود ہے تو پھر دوسرے کے مذہب پر عمل کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، اس لیے قرآن کریم میں سے دیکھ کر نماز پڑھنا، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اس سے بچنا چاہیے۔ اور چوتھا آخری مسئلہ دھیان میں رکھیے کہ جس طریقے سے بہت سے گھروں کے اندر حافظہ عورتیں بھی ہوتی ہے، مرد نماز پڑھا رہا ہے، تو اگر امام کی غلطی ہو جائے تو مرد لوگ اس کا لقمہ دے سکتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی عورت ہے تو وہ لقمہ دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی، تو عورت کا لقمہ دینا مکروہ ہے، اگرچہ اس نے لقمہ دیا اور امام نے لے لیا تو اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن عورت کا اس طریقے سے نماز میں لقمہ دینا یہ مکروہ ہے۔ یہ 4 مسائل تھے، باقی تراویح اور نماز سے متعلق اور بھی کچھ مسائل ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ کل سے کورونا وائرس سے ہی متعلق کچھ روزے کے مسائل ہے، کچھ نماز جنازہ کے اور دفن وغیرہ کے مسائل ہے، وہ انشاءاللہ کل سے بتاؤں گا۔